میں شدید مذمت کرتا ہوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، تو لہذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمن کے بجائے اینیمن ولی خان ہونا چاہیے تھا۔ نون کی دیکھیے اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہیں، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا۔ آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچے میں جا سکتا ہوں۔ ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکیج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پھر آپ کے مطالبہ پر یہ نکال دیا اور این یہی ہونا تھا۔ بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہیں، ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو، تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا، اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی۔ ایک اور بات، ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایمینیٹس جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے اربوں روپے کی آفرز ہوئیں، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا۔ بنارسی ٹھگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں، سینٹ پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی پوری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے، یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ہمیں انصاف دیا۔ کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا، سپریم کورٹ نے، تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اور پاکستان پیپل پارٹی کا چیئر پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے جو آئین سازی کے حوالے سے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں، 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے یہ سوالیہ نشان رہیں گے کہ آپ کے چیئر پرسن نے یہ کہا تھا۔ کم از کم پیپل پارٹی سے یہ توقع، بے شک آپ کرنے جا رہے تھے، خاموشی سے کر لیتے، اس کا کوئی عقلی، منطقی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ ترامیم آپ کیوں کر رہے ہیں۔ لہذا آج نیشنل اسمبلی میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے، کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے۔ میں خود لاغر ہوں، نکات فیل کر رہا ہوں، بیمار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ جیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو اعمال کبیرہ کی یہ مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے جان چھڑانے کا پھر واحد حل یہی ہوگا کہ پوری قوم سڑکوں پہ نکلے، اس نظام کو
ٹکر دے کے اور اس کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اب تو یہ نظام آئینی ترمیم کی وجہ سے اب ان جرائم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. تو لہذا جب بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی احتجاج کی, اور احتجاج ہی واحد حل ہیں. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں نے اپنا معافی و ضمیر آپ کے سامنے بیان کیا. کچھ باتیں بحیثیت پی ٹی آئی ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے کی, لیکن جو جے یو آئی کے حوالے سے بات کی یا بلاول صاحب کے حوالے سے یا ایمل ولی خان کے حوالے سے, وہ میری ذاتی آرا ہے. سر فیصل مردہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک کرنے جا رہا ہے, اور ایک بڑا ہی کوئی جو ہے سینئر جو آپ کا لیڈر ہے وہ ہیڈ کرے گا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں اتنی صداقت ہے جتنی آپ لوگوں کو فیصل باوڈا بنانے کی, لیڈر بنانے کی پڑی ہے. یہ کیا کردار ہے؟ ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کوئی کسی کی اخلاقیات ہوتی ہیں, کوئی ایتھکس ہوتی ہیں, کوئی ویلیز ہوتی ہیں. ایسے کرداروں کو آپ لوگ میڈیا پہ پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اس میں کر رہے ہیں. کوئی بتا دینا آپ میں سے کہ کوئی اخلاقی جواز ہیں اس شخص کا پی ٹی آئی کو چلیے سب کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے, کس کی بھی آپ پہ لڑ رہا ہوگا؟ کون سی پارٹی ہے اس کی؟ سر آپ کے جو پارٹی میں سر وکلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے سر. خصوصی کمیٹی بنی, اس میں آپ کی پارٹی شرکت بھی کرتی رہی, لیکن سر آپ لوگوں نے اپنا مسودہ پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کوئی کانسٹیٹیوشن مسودہ پیش کرتے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہیں, تو وہ پیش کرنے میں ناکام کیوں رہی پی ٹی آئی سر؟ یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو واحد محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پاک کرنا تھا. تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم تو عدالتوں کی آزادی کی خواب دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بنیادی حقوق, آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی حکمرانی کی ہم نے خواب دیکھے ہیں. پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جہاں امن ہو, جہاں بدامنی اور ٹیررزم جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. ملک کے حالات کس جانب گامزن ہیں؟ دہشت گردی نے کے پی کو پارا پارا کر دیا ہے, اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہے کہ جی مینڈیٹ کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کرنے ہیں. یہ جو آج میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے, یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے لیے. 18ویں ترمیم پیپل پارٹی کا کارنامہ تھا, آج اپنی ہی 18ویں ترمیم کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. آج جو 98ویں یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تمام انہوں نے آج انڈو کیے. اچھا سر یہ بتائیے گا, دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج کریں گے. گزشتہ 2-3 احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاپ گئے. علی امین رناپور صاحب بھی ایک دفعہ کوئی 10-15 کوئی 12 ضلع پار کر کے پشاور چلے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشن جسے آپ پی ٹی آئی کرائسس کہہ رہی ہے, اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی خود نہیں ہے, کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس وقت ترامیم ہوتی تھیں, وہاں جو قانون پاس ہوتے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے, اور اس وقت بھی پارلیمان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بنیادی طور پہ میں ایک وکیل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی افعال ہوئے ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں. ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. ہماری بنیادی ترجیح جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے. کہاں یہ شارٹ ٹرم اپنے آپ مقاصد کے اصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکیجز لاتے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی نا احتجاج کے حوالے سے, ایک بات سب کو میں واضح کر دوں, مجھ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ احتجاج میں آپ نہیں آئے. آئندہ کے لیے بھی یہ چیز میں سیٹ کر دوں, اگر احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپتے ہیں, میں جانوں اور میرا کام اس طرح کا احتجاج جس میں نہ مجھ سے رجوع کیا جاتا ہے, نہ مجھے شامل کیا جاتا ہے, نہ کسی کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے, ایسے احتجاجوں میں آنے والا نہیں ہوں. اگر مجھے تفویض کرتے ہیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی 10-15 دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ ہم احتجاج کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ خان صاحب کو میں نے تجویز بھی دی تھی, تو خان صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں ساتھ میں کسی کو ملا کے نہیں ہے. وہ کس طرح نہیں ملا تھا؟ 9 مئی کے بعد تو کوئی تھا نہیں جو میرے ساتھ شامل ہو جاتا. سر پٹم نے گھوڑا اکیلے ہی دوڑایا, اور کریڈٹ سب کے لیے حاضر ہے نا, آئے سب مار کھائیں مل کے, تو جو مار کھائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا.
سر عمران خان کی رہائی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو اس ترامیم کے بعد؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام مسائل کو اکٹھے چیلنج کے بجائے سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے فری خان ناؤ. پہلے خان کی رہائی ہو, اس کے بعد خان جب باہر آ جائیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس اور عدلیہ تو مزید کمپرومائز ہو جائے گی. خان کی رہائی کی توقع تو ہماری عدلیہ سے ہے نا آئینی طور پہ, تو لہٰذا اور خان تبھی رہا ہوگا جب کم از کم 2 لاکھ پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھیں گے. اور یہ اس کو بڑبولے کی بات نہ سمجھے. 9 مئی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے کوئی لہرا سکتا ہے. لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی, صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. 6 ماہ شاید ہم نے ضائع کر دی ہے. احتجاج حل ہیں اور احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے. یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں, اور خان کو میں نے تجاویز دی تھی, انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے, لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ آئیڈیا پسند نہیں تھے, تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. سر جیسے علی امین ڈڈا پور صاحب ڈی چوک سے چلے گئے تھے کارکنان کو چھوڑ کے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ لوگ نکلیں گے آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا ڈی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے نا, پی ٹی آئی میں کروڑوں لوگ ہیں. اگر وہ انڈر ریڈ آ گیا تھا, اس پہ چاپا لگ گیا تھا, تو ہزاروں لیڈرز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, مرکزی کا تنظیم ہے, تو ان کو چاہیے تھا نا کہ جاتے اور اس کو ٹیک اوور کرتے. ایک علی امین پہ کیا الزام دھر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں مر تو نہیں گئے تھے. ان کا کام تھا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے. اگر یہ لیڈرشپ بیٹھی ہوتی, 70,000 لوگ آئے تھے ڈی چوک پہ, بہت گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی, اور ان بیچاروں نے مار کھائی. اور جہاں تک بات ہے, بالکل ورکر اور قیادت کے بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے, اور اس اعتماد کے فقدان کو ریموو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آئندہ ایجیٹیشن یا احتجاج کی کال ہو تو کچھ اس انداز میں ہو کہ ورکر یہ یقین رکھے کہ اگر ہم مار کھائیں گے تو لیڈر بھی ساتھ میں کہیں گے. اور انشاءاللہ اگر آئندہ احتجاج ہوتا ہے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ورکر کو اکیلا چھوڑوں. جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. سر آپ کے بہت سارے لیڈرز ایسے بھی ہیں جو 15-20 کارکنان کو اکٹھے کر کے ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں, بات کو ہوم کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہے, آپ کب نہیں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, 6 ماہ ضائع ہو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ذمہ داری دے, لیکن مجھے نہیں دی جا رہی ہے. مجھے تو سائڈ لائن کیا گیا ہے. یہ جو اتنے احتجاج ہوئے سوائے اسلام آباد کے جلسے کے, کسی احتجاج میں نہ مجھے کسی نے دعوت دی, نہ کسی کمیٹی میں ڈالا, نہ کسی نے بلایا, نہ کسی نے کہا. 1 ماہ بیمار رہا, کسی نے بیمار پرسی تک نہیں کی. تو لہٰذا میں اب اپنے تئیں خود ہی لیڈر بن کے کہوں کہ نہیں, پی ٹی آئی پہ میں اب ایک لیڈر آ گیا اور میں خود احتجاج کی کال دے رہا ہوں. یہ خان کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور خان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور علی امین خان کو اس احتجاج سے علیحدہ کیا جانا چاہیے. علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں, نون والے جو ہیں گردان کرتے رہتے ہیں, صوبہ جو ہے مرکز پہ چڑھ دوڑا, الزام تراشی علی امین خان پہ ہوتی ہیں. اور یہ اس حد تک بات درست ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن منصب پہ فائز ہیں, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہیں, چیف منسٹر ہیں. آپ کیوں یہ جواز نون کو فراہم کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا اس احتجاج کو کرنے کے لیے. اور علی امین خان یہ 4 احتجاج یا 5 احتجاج انہوں نے کیے, اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ یہ احتجاج بھی نہ ہو پاتے. تو لہٰذا علی امین خان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صوبہ سنبھالنے دیا جائے. یہ احتجاج کا کام ان کو تفویض ہونا چاہیے جن کا کام ہے. بہت شکریہ.